بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے چل رہے تھے 4 عورتوں کے سارا، عناق، ریحانہ جو یہودیہ تھی، اور ایک مدینہ منورہ میں طائفہ تھی. مضمون یہ چل رہا تھا ہمارا. سارا پر آ کر ہم رکے. ریحانہ کا قصہ میں نے شروع نہیں کیا تھا اور شاید شروع ہوگا بھی نہیں. ہمارے مشغولیتیں ہیں، کہیں سفر میں ہے، کہیں کہاں ہے، پھر سفر ہے 6-7 مہینے کا انشاءاللہ. تو شاید وہ ریحانہ کے قصہ تو ہم بیان نہیں کر سکیں گے. ان سب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار سے مکمل اخلاق کا معاملہ کیا. یہ ہے، یہ سب قصے حدیثوں میں آتے ہیں، تاریخوں میں آتے ہیں. بڑے بڑے مؤرخین نے لکھے ہیں اپنی کتابوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں پر صحابہ کو زور دیا. 2 باتیں جو بنیادی ہیں. یہ 2 باتیں اگر ہماری زندگی میں آ جائے گی تو ہم بھی کامیاب بن جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ زور دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ فرمایا مسلمان کون ہے؟ تو مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے شر سے مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلمان ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچایا کسی، نہ زبان سے، نہ قال سے، نہ چال سے، نہ حال سے، نہ ڈھال سے. کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. بعض مرتبہ زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کا نور کھینچ لیتا ہے، ہدایت لے لیتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں میں نے کیا کہا، کیا ہوا، کیا نہیں، کچھ پتہ نہیں. ایمان لے لیا. ایک تو یہ ہے کہ نماز کی لذت لے لی. نماز ہے، قرآن پڑھنے کی لذت لے لی، قرآن پڑھ رہا ہے. روزہ رکھنے کی لذت لے لی، روزہ رکھ رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سرح. کاتب الوحی تھے. کاتب الوحی کا کتنا اونچا درجہ ہوتا ہے کہ جو وحی لکھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے اور وہ لکھے گا تو اس کا کتنا اونچا درجہ ہوتا ہے. عام آدمی سے نہیں لکھایا جاتا قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی تھی آ جاتے تھے. حضرت عمر ہے، زید ابن ثابت ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن سرح ہے. یہ سارے کے سارے جو لکھنے والے اسویلی ہیں، یہ لوگ آ جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی لکھو. تو لکھتے تھے، اسے بھی محفوظ ہو جاتا تھا. اس کی پوری تفصیل میں اپنے بیان میں کہہ چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس قرآن ہے نا،
اس شکل میں حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ آپ کے انتقال تک نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ترتیب تھی؟ قرآن نازل ہوتا، آیتیں نازل ہوتی تھی۔ ایک سورہ بقرہ صرف ایسی ہے جو حضرت عائشہ کے لحاظ میں مکمل نازل پوری کی پوری ایک ساتھ، باقی صورتیں کچھ آیتیں آتی تھی، بعد میں کچھ آیتیں آتی تھی، بعد میں کچھ آیتیں آتی تھی، یہ حالات آتے تھے، اس اعتبار سے قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کی یہ ترتیب ہوتی تھی، پہلے صحابہ ہوتے تھے، سب حافظ ہوتے تھے۔ اس زمانے میں مدرسے تو ہوتے نہیں تھے، مدینہ منورہ کا گھر گھر مدرسہ ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری خواہش اور تمنا ہے کہ مسلمان کا ہر گھر مدرسہ بن جائے، ہر گھر خانقاہ بن جائے، ہر گھر 3 اور دعوت تبلیغ کا مرکز بن جائے، ہر گھر کے اندر یہ عمل ہو۔ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور اب ان کی دعا الحمدللہ قبول ہو رہی ہے۔ کئی گھرانے ہم نے ایسے دیکھے کہ ان کے گھر میں مدرسہ، کراچی کے اندر آپ جا کر دیکھو، جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بہو ہے وہ اپنے گھر میں مدرسہ چلا رہی ہے، بیٹی ہے وہ چلا رہی ہے، بیٹا ہے وہ چلا رہا ہے، شیخ الحدیث ہے وہ چلا رہے ہیں، گھر گھر مدرسہ۔ تو مدینہ منورہ میں گھر گھر مدرسہ تھا۔ تو ترتیب یہ ہوتی کہ قرآن نازل ہوا، مثال دے رہا ہوں، سورہ قدر نازل ہوئی، کوئی سورہ قدر نازل ہوئی، لکھ لو بھائی، لکھ لو لکھ لو لکھ لو لکھ لو، سب نے لکھ لی، لکھ کر کے اپنے بعد محفوظ کر لی، بات ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، سارا مجمع پیچھے سنتا گیا۔ اس طریقے سے قرآن حضور کے زمانے میں محفوظ کیا گیا، الگ الگ فرادہ جسے کہتے ہیں، الگ الگ۔ ان کے پاس 5 آیتیں ہیں، اس کے بعد 10 آیتیں ہیں، اس کے بعد 25 آیتیں ہیں۔ جب وہ نازل ہوا قرآن تو ہو سکتا ہے وہ تھا نہیں، وہ سفر پر تھا، تو اس کے بیٹے نے لکھ لیا، بھائی آپ کے پیچھے یہ نازل ہوا ہے، یہ ہو گیا۔ حضور کے زمانے میں اس طریقے سے قرآن تھا، بکھرا ہوا۔ اس زمانے میں کاغذ تھے نہیں، تو قرآن کو کیسے لکھتے تھے؟ وہ لکھتے تھے اونٹ کی ہڈیوں پر، اونٹ کاٹے جاتے تھے، ذبح ہوتے تھے وہاں، اونٹ کی ہڈیاں جو اس پر لکھتے تھے۔ تو اس کی جو پسلی کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ کافی لمبی چوڑی ہوتی ہے اونٹ کی ہڈی کی، اس پر لکھتے تھے، یا پہاڑوں پر لکھ لیتے تھے، جا کر یاد کرتے رہتے تھے، یا کوئی لکڑی کہیں مل گئی، لکڑی تو شروع سے چلی آ رہی ہے، تو کاغذ بات وجود میں آیا، لیکن تھا سب کو یاد۔ ایک آدمی بھی اگر یہاں کھڑا ہو کر قرآن پڑھے گا تو سارا مجمع جو ہے وہ اقرار کرے گا کہ ہاں برابر ہے۔ اور اس وقت میں جھوٹ نہیں تھا، ہیرا پھیری نہیں تھی۔ یہ حال میں حضور کا انتقال ہو گیا، قرآن جمع نہیں ہوا، سارا مجموعہ کسی کے ذہن میں بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اتنا بڑا اہم ہمارا دستاویز ہے، اور ہمارے پاس قانونی اعتبار سے جمع نہیں ہے، بیت المال میں جمع ہونا چاہیے نا۔ جو اہم ڈاکیومنٹ ہے وہ تو حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں تو ہر آدمی بادشاہ، ہر آدمی کے پاس قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا۔ حضور کی مثال کے بعد مرتدین کی خبریں آنی شروع ہو گئی، حضور کی مثال کے بعد حالات آنے شروع ہو گئے۔ گھر میں کوئی بھی چھوٹا بڑا مرتا ہے تو تھوڑا اکھاڑ پچھاڑ ہوتا ہے، تو وہ جو حالات آنے شروع ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس، صدیق اکبر جو ہے وہ اس وقت امیر المومنین ہو چکے تھے، یعنی سب متفق ہو چکے تھے صدیق اکبر کے اوپر۔ ایک سے وہ صحابی تھے سعد بن عبادہ، وہ متفق نہیں ہوئے تھے، باقی سب متفق ہو گئے تھے۔ شروع میں حضرت علی بھی نہیں آئے، شروع میں حضرت فاطمہ کو بھی تھوڑا اشکال رہا، لیکن تھوڑا ایک دن، دو دن، تین دن گزرنے کے بعد یہ سب متفق ہوتے گئے اور سارے کے سارے مجمع میں آتے گئے۔ 2 صحابی متفق نہیں ہوئے تھے، ایک خالد بن سعید اور ایک سعد بن عبادہ۔ خالد بن ولید نہیں، خالد بن ولید تو شروع سے متفق ہو گئے تھے، لیکن خالد بن سعید ابن العاص اموی، یہ بنو امیہ کے خاندان کے تھے، اور سعد بن عبادہ یہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے چودھری تھے۔ ہر وقت ان کا گھر کھلا رہتا تھا، 24 گھنٹے میری ہوٹل کھلی ہے بھائی، ان کا اعلان ہوتا تھا 24 گھنٹے میرا گھر کھلا ہے، جسے جب آنا چاہو آؤ، کھانا چاہو کھاؤ، کھجورے لے جانا چاہو کھجورے لے جاؤ۔ مدینہ منورہ میں زیادہ تر باغات ان کے تھے، سعد بن عبادہ کے۔ یہاں تک کہ جو مسافرین سفر کرتے تھے
ان کے لیے اس لیے کہ شام جانے والے یہیں سے گزرتے تھے، مکہ جانے والے یہیں سے گزرتے تھے، تو ان کے لیے روڈ پر انہوں نے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا تھا مسافر کے لیے، یہی بیٹھ کر آپ کھانا کھاؤ چلے جاؤ۔ بعض لوگوں نے کہا ہم اتر نہیں سکتے، اور کوئی بات نہیں، وہاں جو ہے لمبا کھمبا لگا دیا یا درخت لگا دیا، اور اس کا کبھی وہ آپ کو اترنا نہیں ہے، آپ کے بالکل سائز کے مطابق وہاں کھانا رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، کھجورے بھی ہے، آپ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لو، پانی پی لو، کھجورے لے جاؤ اور نکل جاؤ۔ اتنی بڑی مہمانداری تھی ان کی سعد بن عبادہ کی۔ یہ آخر تک بیت نہیں ہوئے، نہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر نہ حضرت عمر کے ہاتھ پر۔ بعد میں شام جا کر جناتوں نے انہیں شہید کیا۔ کہ لمبے قصے ہیں اس کے، ابھی میں قرآن کا تھوڑا سمجھا دوں آپ کو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حالات آنے شروع ہوئے، تو حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عمر آئے۔ جب معاملہ تھوڑا سخت ہونے لگا تو حضرت عمر نے آ کر کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک بہت اہم مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا کہو۔ کہ حضرت ہمارا قرآن کتنا اہم ہمارا دستاویز ہے اور آسمان سے اترا ہے، اور یہ قرآن دنیا میں پھیلنا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس جمع تو ہے نہیں۔ آپ کے پاس 25 آیتیں ہیں، میرے پاس 50 آیتیں ہیں، اس کے بعد 10 آیتیں ہیں، اس کے پاس یہ، اور غزوے چل رہے ہیں، حفاظ جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ تو اگر حفاظ مر گئے، غزوے چلتے رہے، تو 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے، تو 30 سال میں قرآن تو ختم ہو جائے گا۔ یہ کس کی رائے تھی حضرت عمر؟ 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ ہماری مہندی والی مسجد ہے، آج کی تاریخ لکھ لو، 30 سال کے بعد یہ آؤ تو پہلے سب کے اندر آپ کو دوسری شکلیں ملیں گی، دوسری صورتیں۔ تو 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ 30 سال میں اب حضور کا انتقال ابھی ہوا ہے، اب 30 سال گزرتے گزرتے کتنا ٹائم لگے گا، اور اسلام پھیل رہا ہے دنیا کے اندر، تو سب جگہ جماعتیں جا رہی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا آپ بتاؤ تو صحیح، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ صدیق اکبر نے حضرت عمر سے پوچھا، دونوں تنہا ہیں، اس مشورے میں کوئی نہیں ہے، یہ دونوں ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ کوئی شکل ایسی ہو جائے، مکہ سے حافظوں کو بلا لو، بصرہ سے حافظوں کو بلا لو، کوفہ سے بلا لو، جہاں مدینہ کے حافظ نہیں ہے ان سب کو بلا لو، ان سب کو بلا کر جو ہے قرآن جو ہے ایک جگہ جمع کرنے کی ترتیب کر لو، اور آپ کر سکتے ہو، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ امیر المومنین نہیں، آپ پر متفق ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا لوگ نہیں مانیں گے، عثمان کہیں گے لوگ نہیں مانیں گے، عبداللہ بن مسعود کہیں گے لوگ نہیں مانیں گے، مائیں کہیں گے لوگ نہیں مانیں گے، آپ امیر ہو، آپ پر سب متفق ہیں، آپ یہ اعلان کر لو، ترتیب بناؤ۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو صدیق اکبر کو ایک دم جلال آ گیا، جلال، غصہ ہو گیا صدیق اکبر۔ ٹھیک ہے کہ میرے سامنے ایسی بات رکھ رہے ہو، ارے پھر قرآن جمع کرنے میں خیر ہوتی تو حضور کے زمانے میں ہو جاتا، وہی آسمان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہی آتی تھی باقاعدہ، سب سنتے تھے۔ جب حضور نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ ان کی دلیل یہ تھی صدیق اکبر، اور دلیل برابر تھی کہ میں اتنا بڑا عرصہ حضور کا گزرا، اور اتنا بڑا عرصہ مکہ میں گزرا، مدینہ میں گزرا، مکہ میں قرآن نازل ہوا، مدینہ میں قرآن نازل ہوا، آپ کے انتقال کے کچھ دن پہلے قرآن نازل ہوا، لیکن کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا بھائی میں تو مر رہا ہوں، میرے بعد تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ قرآن کا کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ صدیق اکبر کی یہ دلیل تھی کہ بھائی میں وہ کام نہیں کر سکتا جو حضور نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا میں کروں گا، اتہاس کے بعد سے یہ بات میرے سامنے مت کرنا۔ حضرت عمر کو بتا دیا۔ اب حضرت عمر فہیم آدمی تھے، اب کرے کہا تھا حضور نے ان کو، آپ کری، یہ قرآن میں آپ کریں مثال، قرآن شریف میں آپ کری، حضرت عمر کو آپ کری کا مطلب یہ چالاک، چست کام کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا لقب دیا تھا۔ قرآن شریف میں آپ کری، سورہ رحمان میں آپ کری۔
بہت سمجھدار تھے حضرت عمر کو. اب جب ڈانٹ دیا، جب منع کیا تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں بڑا پریشان، اس کو سمجھاؤں. تو میرے ذہن میں بات آئی کہ میں ماؤں کا ذہن بناؤں، مائیں جو ہے وہ بات کریں حضرت ابوبکر سے. ماؤں میں سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ حضرت عائشہ. تو حضرت عمر جو ہے یہ پہلے حضرت حفصہ کے پاس گیا، اپنی بیٹی کے پاس. اور اچھا سب سے زیادہ قرآن حضرت حفصہ کے بعد لکھا ہوا تھا، وہ لکھ لیتی تھی، بڑا لکھ لیتی تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت حفصہ کی کچھ انبن ہو گئی، جیسے میاں بیوی میں تھوڑی ہوتی ہے. تو حضور نے طلاق کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل آسمان سے آئے، کیونکہ اللہ نے کہا اس کو طلاق مت دو، قرآن بہت پڑھتی ہے، سفارش چاہیے آسمان سے، تو ایسے طلاق مت دو، یہ قرآن بہت پڑھتی ہے. ان کو قرآن سے بہت لگا شغف تھا. حضرت حفصہ کو جمع کرتے تھے، ایک جہاں آیت نازل ہوئی فٹ سے فوراً ابھی کیا ہے سارا جو ہے وہ اپنے مت محفوظ کرتی ہے. تو یہ حضرت عمر گئے حضرت حفصہ کے پاس اور جا کر یہ کہا کہ بیٹا جو کہ مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے، مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف ابھی ہمارے پاس جمع نہیں ہے. تیرے پاس کچھ ہے، عائشہ کے پاس کچھ ہے، ام سلمہ کے پاس کچھ ہے، زینب کے پاس کچھ ہے، ماؤں کے پاس کچھ ہے، میمونہ کے پاس کچھ ہے، عبداللہ بن مسعود کے پاس کچھ ہے، عثمان کے پاس کچھ ہے. اب وہ یعنی بکھرا ہوا ہے، کسی کے پاس یہ، کسی کے پاس یہ. اور اگر یہ لوگ مر گئے تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ قرآن جمع ہونا چاہیے. یہ میں نے سوچا ہے، میرے دل میں بات آئی ہے، لیکن میں نے حضرت ابوبکر سے بات کی تو حضرت ابوبکر بالکل تیار نہیں ہے اس کے اوپر، بلکہ ناراض ہے. حضور نے نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ ان کی دلیل ہے. اب اس مسئلے میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے حضرت عائشہ کے. اور حضرت عائشہ کا ذہن بنانا یہ بہت ضروری ہے. اور میں اکیلا جا کر بات کروں یہ مناسب نہیں ہے. تم وقت لو امی عائشہ سے اور حضرت عائشہ سے وقت لے کر تم بھی آؤ، میں بھی آؤں اور ان میں بات کریں پردے کے پیچھے، اور تم بھی رہو. بیٹی ہے تو حضرت کہا بہت اچھا. امی عائشہ کے پاس وقت لیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال قریب ہوا تھا تو امی عائشہ اپنے گھر کی تھوڑی ترتیب کر رہی تھی کہ سب سامان وغیرہ کی سیٹنگ کر رہی تھی. پہلے تو اسی مکان میں رہتی تھی جہاں حضور کی قبر ہے. اب حضور کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مکان نہیں چھوڑا تھا، قبر کے اوپر سب پردہ ڈل دیا اور اپنا گھر کا کام کاج سب اندر ہوتا رہتا تھا. عورتیں آتی تھی، کرتی تھی، یہ وہی بیٹھے بیٹھے سبق بھی دیتی تھی، وہی بیٹھے بیٹھے فتوے بھی دیتی تھی. چنانچہ حضرت حفصہ نے جا کر کہا کہ امی جان بہت اہم مسئلہ ہے، میرے والد بہت پریشان ہیں، آپ سے جو ہے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی ساتھ رہوں گی. بہت اچھا بلایا. پردے کے پیچھے سے عمر نے یہ بات کہ مجھے بہت فکر ہے قرآن کا، اور میں نے تمہارے والد کے سامنے بات رکھی، وہ امیر المومنین ہے، لیکن میں بھی سمجھتا کہ میری یہ بات کو وہ قبول کریں گے. میں کہتا ہوں کہ قرآن یہ مسلمانوں کا اہم کتاب ہے. یہ قانونی اعتبار سے مسلمانوں کے دارالحکومت میں، دفتر میں، بیت المال میں سب کے اتفاق کے ساتھ یہ قرآن رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اور یہ بات ابوبکر کو کون سمجھائے؟ میں تو کئی مرتبہ تنہائی میں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ابوبکر اکیلے بیٹھے ہوتے اور حضرت عمر کبھی جاتے ان کی طرف، ابوبکر بھی کھڑے ہو جاتے. کیوں کھڑے ہو کر چل دیتے. حضرت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تو وہی بات کرے گا قرآن میں. بات سمجھ نہیں ہے، کھڑے ہو وہ قرآن والی بات مت کرنا. اتنا حضرت ابوبکر کے دل کے اندر یہ بات اتر نہیں رہی. حضرت عائشہ سے جا کر کہا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ واللہ کلام کا صحیح، خدا کی قسم تمہاری بات جو ہے وہ صحیح. 30 سال میں 40 سال میں نسل ختم ہو جائے گی، دوسری نسل آئے گی، تیسری نسل آئے گی، چوتھی نسل آئے گی. قرآن بدلاؤ کریں گے. یہودیوں کا زور ہے، اس زمانے میں یہودیوں کا زور بہت تھا کہ یہودیوں کا زور ہے، وہ پتہ نہیں کوئی چیز داخل کر دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بس میں نے تو میری بات پہنچا دی،
آگے جو ہے ابا کو تم سمجھاؤ، اگر ابا جو ہے وہ بات قبول کرتے ہیں تو مجھے بلاؤ، تو کوئی ترتیب کرے ہم۔ حضرت عمر کو ایک ہی اشکال تھا، اتنے بڑے بڑے قافلے باہر جا رہے ہیں، اور اگر جو ہے قافلے میں حافظ بھی جاتے تھے، قاری بھی جاتے تھے، یہ مر گئے تو قرآن کا کیا ہوگا پھر؟ تو حضرت عائشہ گئی صدیق اکبر کے پاس، بیٹھی، اکرام کیا صدیق اکبر نے، گھر کے خیر خبر لیا۔ تو صدیق اکبر کہتے تھے کہ عائشہ میری بیٹی ہے، لیکن میں اس کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ام المومنین ہے۔ بہت احترام کرتے تھے صدیق اکبر حضرت عائشہ کا، بہت احترام کرتے تھے۔ اخیر تک انتقال کا وقت جب قریب آیا صدیق اکبر کا، تو حضرت عائشہ بالکل قریب بیٹھی ہوئی، اور انتقال کے وقت میں حضرت عائشہ نے اشعار پڑھنے شروع کیے، تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، بیٹا کیا پڑھ رہی ہو تم؟ یہ ابا آپ کی جدائی پر اشعار پڑھ رہی ہوں۔ تو صدیق اکبر نے کہا یہ اشعار پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے کفن کا کیا انتظام کیا ہے؟ تو ماں عائشہ نے کہا میں نے آپ کے لیے یمن کی چادر بہت خوبصورت ہے، بہت قیمتی ہے، میں نے آپ کے لیے کفن کے لیے تیار کی ہے، میں نے صدیق اکبر نے کہا کر لا نہیں، یمن کی چادر، قیمتی کپڑا، اس کے لیے زندہ زیادہ مستحق ہے، مرنے والا زیادہ مستحق نہیں ہے، مجھے تو سیدھے سارے کپڑے میں کفن دے دینا، بس ایک درخواست کروں گا حضور کا کوئی کپڑا ہو کہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ حضور کا کرتا ہے اور حضور کا رومال ہے، کیونکہ یہ سر ہماری حضرت عائشہ ہی تھی، ان کے پاس زیادہ کپڑے وغیرہ رہتے تھے، بعد میں وہ ترکے میں تقسیم ہو گئے امہات المومنین کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہو یا حضور کی کوئی یادگار چیز ہو، وہ جو ہے مجھے دے دینا، یہی میرے نجات کے لیے کافی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے جانے کچھ قرآن پڑھنے لگی، قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، قریب بیٹھے قرآن پڑھنے لگی، یہ کرنے لگی، اچانک صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، یہ سکرات کی بات کر رہا ہوں، صدیق اکبر کی سکرات کی بات کر رہا ہوں، آنکھ کھلی، ایسے کیا پڑھ رہی ہو؟ قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اچھا میرے ایک بات کا خیال رکھنا کہ میری بیوی حمل سے ہے، یہ انتقال کے وقت صدیق اکبر نے کہا تھا میری بیوی حمل سے ہے، تو جب میرا مال کا تم حصہ نکالو گی، اس میں اس بچے کا بھی حصہ نکالنا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے، بچہ پیدا ہونے میں 6 مہینے دے رہی، بچہ پیدا ہونے میں ابھی 6 مہینہ دے رہی، اور صدیق اکبر نے وصیت کی کہ میرے بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے، اور جب تم مال کیا تیار اس لیے کہ میرا تمہیں نکالو گی، اس لیے جب حصہ نکالو تو اس کا بھی خیال رکھو۔ حضرت عائشہ نے فوراً جب پوچھا ابا ہم جو ہے لڑکے کے اعتبار سے حصہ رکھیں یا لڑکی کے اعتبار سے؟ حضرت عائشہ نے صدیق اکبر کے انتقال سے پہلے پوچھا کہ کیا حصہ رکھے یا نہیں، تو پتہ نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا ایسا کرنا کہ تمہیں اگر مال کی ضرورت ہو تو آن اکاؤنٹ کوئی چیزیں لے لینا، پیسے درہم لے لینا، دینار لے لینا، تھا کچھ بھی نہیں، کچھ کپڑے تھے، کچھ اونٹ کی ہڈیاں تھیں، کچھ یہ ساری چیزیں تھیں، وہ آن اکاؤنٹ ضرورت پڑے تو آن اکاؤنٹ لے لینا، جب بچہ پیدا ہو تو لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے، لڑکی ہو تو لڑکے کے اعتبار سے۔ یہ آخری فتویٰ ہے صدیق اکبر کا اپنے انتقال سے پہلے، جو ماں عائشہ کے ساتھ ہوا۔ اب جو قصہ سنا رہا تھا قرآن کا، تو حضرت عائشہ گئی صدیق اکبر کے پاس اور جا کر کہا کہ ابو مسئلہ یہ ہے کہ حضور کا تو وصال ہو گیا، قرآن ہمارے پاس جمع نہیں ہے، الگ الگ گھروں میں، تو ہمیں کچھ کرتے یہاں خفا ہو گئے۔ یہ عائشہ یہ عمر کے رائی ہے، یہ عمر نے تم کو بھیجا ہے، عمر نے بھیجا ہے، یہ بات میرے سامنے نہیں کرنا۔ ماں عائشہ بھی واپس، احترام تو ہے، امیر المومنین ہے، باپ بھی ہے۔ حضرت عمر انتظار میں تھے کہ شاید کوئی خوشخبری لا دے، تو یہاں سے حضرت عمر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، کبھی گئی ہے تو شاید کچھ ہاں، تو امیر المومنین ہاں کہتے ہوئے تو اپنا کام آگے بڑھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اور حضرت عمر نے کہا السلام علیکم یا ام المومنین، سمجھ گیا؟ تو حضرت عائشہ نے اس طرف دیکھ کر کہا، سمجھ گئے؟
اب یہ اشارہ جو بیان سنیں گے ان کو تو نہیں کر سکتا، جو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں کرتا، یعنی بالکل متفق نہیں ہے، کبھی چھیڑنا ہی مت، یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن کرنا ہے، الگ الگ ساتھیوں کو جا کر کہتے تھے حضرت عمر، ہوتے نہیں تھے۔ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، بہت حافظوں کی ایک جماعت گئی، 3 دن کے بعد خبر آئی کہ ساری جماعت شہید ہو گئی، ٹوٹل۔ اس میں صدیق اکبر کے صاحبزادے بھی تھے، حضرت عاتقہ کے ساتھ ان کا جو ہے بالکل حضرت عاتقہ دلہن تھی، بس دلہن تھی، 1-2 راتیں گزاری ہوں گی انہوں نے، اور جو ہے وہ گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ اس زمانے میں اعلان ہوتا تھا یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر، یہ اعلان ہوتا تھا۔ جماعت ہمارے یہاں تشکیل میں نام لکھتے ہیں نا، بھائی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ 3 چلے والے بولو بھائی، چلے والے نہیں، 3 چلے والے بولو بھائی، میں بھی نام لکھ دیا۔ اچھا اب چلے والے کون تیار ہے بھائی؟ اب یہ ابھی 10 دن کے لیے کون تیار ہے؟ آخر 3 دن کی تشکیل کر کے دعا کرا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں تشکیل نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں جب جب معاملہ آتا تھا تو یہ آتا تھا کہ وہ منادی ندا لگانے والا وہ مدینے کی گلیوں میں ندا لگاتا تھا، اور وہ تشکیل میں یہ جملے کہتا تھا یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر، یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر۔ تو جب یہ اعلان کر رہا تھا اس وقت میں یہ حضرت عاتقہ اور ان کے شوہر صدیق اکبر کے جو بیٹے تھے یہ حلال بستر پر تھے، دونوں کے دونوں، اور یہ آواز جب آئی تو ان کے بیٹے نے کہا کہ عاتقہ تو میری دلہن ہے، میں تیرا دلہاؤں، میں یہ ہم دونوں، لیکن یہ آواز آئی ہے، میں اس آواز سے مجھے جانا چاہ رہا ہوں۔ اور عاتقہ نے کیا جواب دیا؟ آپ کے بدن سے مجھے شہادت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جواب یہ بھی تھی، حضرت عاتقہ کے ساتھ عبدالرحمان سے نام سے، عبداللہ نام سے، لیکن جب صدیق اکبر کے بیٹے یہ بھی 2 جماعت، سارے لوگ شہید ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں کئی عورتیں بیوائیں ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ یہ ٹائم ہے صدیق اکبر کو سمجھانے۔ اب حضرت ان کے جنازے یہاں لائے گئے مدینہ منورہ میں، ان کی لاشیں لائی گئی، لاشیں جب لائی گئی تو جو ہے سب نے جو ہے اپنے اپنے رشتہ داروں کو دور سے دیکھا۔ حضرت عاتقہ تعزیت کے لیے حضرت عائشہ آئی، عاتقہ کے بعد بھابھی تھی، اور بھابھی نے آ کر کہا، حضرت عائشہ نے آ کر کہا بھابھی جوانی کے اندر تم بیوہ ہو گئی، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ تو عاتقہ نے کیا کہا؟ امی جان یہ تو مقدرات ہے، یہ لاشیں رکھی ہیں، ان لاشوں میں سے میرے شوہر کی لاش کون سی ہے؟ خالی مجھے بتا 70 لاشیں رکھی ہوئی۔ تب عائشہ نے اشارہ کر کے کہا کہ اس وقت عاتقہ نے جو اشعار پڑھے، 100 اشعار پڑھے درد بھرے، ان میں ایک شعر یہ تھا کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے قربان کیا ہے، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں سونگھوں گی تو مجھے یاد آئے گا، بلبلیں چہچہائیں گی تو مجھے یاد آئے گا، لیکن میری اور تیری ملاقات انشاءاللہ جنت کی ہوگی، اللہ کے لیے میں نے تجھے قربان کیا۔ عائشہ بھی کھڑی تھی وہاں۔ اب یہ مسئلہ آیا، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی ہے بس۔ تو اب یہ جو مسئلہ آیا سب شہید ہوئے تو صدیق حضرت عمر آئے، پھر صدیق اکبر آئے، شہید ہو گئے۔ اب قرآن کا کیا کریں گے بتاؤ؟ صدیق اکبر خاموش ہو گئے، بس نرم پڑے، ان کے دل میں ہاں کچھ کرنا چاہیے، اب کچھ کرنا چاہیے، اتنے لوگ شہید ہوئے، اب بعد میں شہید ہوں گے تو قرآن کہاں جائے گا؟ اتنا معاملہ ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ تفصیل آئندہ جمعہ ہم ہیں نہیں ہے، اس کے بعد والا جمعہ ہے، اب اس کا آئندہ جمعہ تو ہم نہیں ہے، اس کے بعد والا جمعہ ہے، اس کے بعد والا جمعہ تو نہیں ہوں گے، ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ مضمون تھوڑا پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔